وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے۔ اور ہماری جماعت کے ایک بزرگ یوں لکھتے ہیں، ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے۔ ایک وفادار کو اور کیا چاہیے، عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے۔ اور اہل کفر و ضلالت کو تھانہ بھون، اہل سنت کو احمد رضا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز پر آج کے ہفتہ-واری اجتماع میں ہم اور آپ الحمدللہ اپنے ایمان و عقیدے کے محافظ، مجدد دین و ملت، پروانِ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں پورے ملک میں، ہر جگہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو بار بار یہ کہہ کر مطمئن کرتا ہوں کہ اگرچہ ہم اور آپ فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اللہ نے ہمیں کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کا ہم گناہ گاروں پر بے پناہ کرم اور احسان ہے، اگرچہ غریب کے گھر پیدا ہوئے لیکن کسی بدعقیدہ کے گھر پیدا نہیں ہوئے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کے لیے تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر بتائیے کوئی چیز ہے؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا کی دولت ایمان سے بڑھ کر معنی رکھتی ہے، اور وہ اپنے ایمان کا کبھی کبھی سودا کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، صاحب ایمان بنایا۔ اب ہمیں اور آپ کو دن رات تمام دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے کہ مولا تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دور جس میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آگ کو ہاتھ پر لے کر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی کو میرے امام نے اپنے الفاظ میں یوں کہا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ وہی دور ہے جب مسلمانوں میں
मुसलमान कहलाने वाले सो कॉल्ड बहुत से फिरके वजूद में आ चुके हैं, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था कि कयामत की निशानियों में यह भी एक निशानी है कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई थी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। अब 73 फिरकों में बटने से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लिमिट नहीं दी, कोई गिनती नहीं बता दी कि इतने बनेंगे, बल्कि हुजूर ने यह बताया कि बनी इसराइल जिस हद तक गिर गई थी, मेरी उम्मत एक वक्त ऐसा आएगा कि उससे भी आगे निकल जाएगी। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, अगर बनी इसराइल में, इसी हदीस मुबारक का अगला हिस्सा जिसका मफहूम है, अगर बनी इसराइल में किसी शख्स ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ना कोई जरूर होगा जो ये काम करेगा। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचें मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज अगर आप जायजा लें तो पता चलेगा कि मुसलमानों में कोई 20, 25, 50 या 73 नहीं, सैकड़ों फिरके वजूद में आ चुके हैं, सैकड़ों। और ये नित नए आने वाले जो तमाम फिरके, इनमें से कोई एक फिरका भी ऐसा नहीं है जो दयानतदारी के साथ ये कहता हो कि हम कुरान और सुन्नत से हटे हुए लोग हैं, जो दयानतदारी के साथ कहता हो कि हम बदअकीदा हैं, हम गुमराह हैं, हम अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं। कोई एक भी कहता है? भला बताओ। जितने भी बातिल फिरके हैं, अगरचे सबका अकीदा एक से बढ़कर एक गंदा है, लेकिन फिर भी हर एक का दावा है कि सिराते मुस्तकीम पर है तो हम ही हैं, जन्नत में जाने वाले हैं तो हम ही हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं तो हम ही हैं, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हैं तो हम ही हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिनका यह अकीदा है कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह, आप जरा सोचें कि एक ऐसा शख्स जो किसी बुत की पूजा करता है, अगर आप उसके सामने कह दें कि तेरा यह खुदा झूठा है, तो बताइए क्या वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा? जिसने अपने हाथों से खुदा बनाया और उसके साथ अकीदा न जाने कौन कौन सा लगा दिया, आप उसके उस पत्थर के बुत के बारे में अगर कोई इस तरह की बात करें तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और मौजूदा दौर के हालात के पेश नजर तो सिर्फ वो एक आदमी नहीं मारेगा बल्कि दंगा फसाद हो जाएगा। इस चीज को लेकर आप जरा सोचें कि जब वो ये बात अपने बुत के ताल्लुक से बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब कोई कलमा पढ़ने वाला ये कहे कि माज़अल्लाह अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, अल्लाह भी, और इसके बावजूद ये कहेगा कि सिराते मुस्तकीम पर हम ही लोग हैं, असल मुसलमान है तो हम ही लोग हैं। वो लोग जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, वो लोग जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, वो जो कहते हैं कि नबी कयामत में अपनी बेटी फातिमा के भी काम नहीं आएंगे। आप जरा सोचें कि जिनके इतने गंदे अकीदे, इन सब से अगर पूछा जाए, चाहे वो सहाबा के गुस्ताख हो, चाहे वो औलिया सूफिया के गुस्ताख हो, चाहे वो अंबिया अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हो, चाहे वो खुद मुसलमान कहलाकर अल्लाह की बेअदबी और गुस्ताखी करते हो, इन सब से पूछा जाए तो कोई एक भी नहीं कहेगा कि हम जहन्नमी लोग हैं, हम कुरान और सुन्नत से हटे हुए लोग। सारे के सारे दावा करेंगे अच्छे हैं तो हम ही हैं, सच्चे हैं तो हम ही हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ऐसे में हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों की ये ड्यूटी बनती है कि हम सिर्फ रस्मों रिवाज वाले या पैदाइशी सुन्नी ना बने रहें, बल्कि हम अपने दीन को सीखने की कोशिश करें। जब सारे कह रहे हैं हम सच्चे, हम अच्छे, तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने मजहब को सीखें, अपने मसलक को सीखें, अपने अकीदे को सीखें। कल कोई उठकर अगर यह कह दे कि सारे अपने आप को सही कह रहे हैं, अगर तुम लोग भी अपने आप को सही कह रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो शिया भी कह रहा है, ये तो बोरी भी कह रहा है, ये तो खोजा भी कह रहा है, ये तो नेचरवी भी कह रहा है, चकरालवी भी कह रहा है, कादियानी भी कह रहा है, सारे कह रहे हैं हम ही अच्छे, हम ही सच्चे। तुम भी यही दावा करते हो, तो उनके दावे और तुम्हारे दावे में
فرق کیا ہے؟ تو بتاؤ ایسے میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے کرو گے؟ اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے کرو گے؟ اس لیے اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا جو گھر خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا گھر ہے۔ ہمیں ہمارے باپ دادا پردادا سے جو مذہب، جو مسلک، جو عقیدہ ملا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی نسلوں تک بھی اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے کو ہم منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو کڑی ہم سے آ کر ملی ہے ان میں کوئی بھٹک گیا ہوتا تو ظاہر ہم یہاں نہ ہوتے۔ آپ کو پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک یہودی کو کلمہ پڑھانے کے لیے 3 مہینے تک محنت کرتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی خود عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کے پیچھے اتنا وقت، ایک آدمی کے پیچھے اتنی محنت، ارے وہ پڑھے تو پڑھے، نہیں پڑھے تو چھوڑو، کیا ضرورت ہے اتنا ٹائم دینے کی اس کے پیچھے؟ تو جانتے ہو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تو بظاہر وہ ایک اکیلا ہے، لیکن اگر میری دعوت کو قبول کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو یاد رکھنا اس کی قیامت تک آنے والی نسلیں مسلمان بن جائیں گی۔ ابھی تو اکیلا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان بن گیا تو اس کی قیامت تک کی نسلیں بھی مسلمان بن جائیں گی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ گھر کے اندر سارے کے سارے خوش عقیدہ سنی ہوتے ہیں، ایک بیٹا ہاسٹل میں رہنے والا، یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کارپوریٹس میں جاب کرنے والا، ایک بیٹا اس گھر کا بدعقیدہ ہے، بدعقیدہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 2-4 اور کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ دیکھا پورا خاندان سنیوں کا، آنے والی اس گھر کی بہو بدعقیدہ کی بیٹی تھی، آنے والی جو لڑکی تھی وہ کسی گمراہ کی تھی، بدعقیدہ کی تھی، اور اس نے اپنی بیٹی بھیجا اسی لیے تھا کہ بیٹا ہماری محنتوں سے تو ان کا ایمان نہیں گیا، اب تجھے بیاہ دیتا ہوں، تیرا کام ہے ان کا عقیدہ برباد کرنا۔ اور پھر دھیرے دھیرے اپنی محبتوں کے جاسے میں شوہر کو لیتی ہے اور پھر کہتی ہے مزار پر جانا کہاں لکھا ہے بخاری شریف میں؟ یہ جو تمہاری امی ہر جمعرات کو فاتحہ کرواتی نا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خالی جاننا چاہتی ہوں سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ کرنا کیا قرآن میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کان بھرتی ہے اور شوہر پھر ماں باپ سے الجھنا شروع کرتا ہے، بھائی بہن سے لڑنا شروع کرتا ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ آنے والی ایک بدعقیدہ نے اس گھر کی 2-3 عورتوں کو اور اپنے شوہر کو بھی بدعقیدہ بنا دیا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اصحاب رسول اور آل رسول کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اولیاء صوفیاء کے، غوث و خواجہ کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اب ہم جس مسلک، جس مذہب، جس عقیدے پر ہیں، ہمیں یہی منتقل کرنا ہے اپنی نسلوں تک، کہیں انشاءاللہ۔ اور ہم یہ ٹرانسفر کب کریں گے؟ جب ہم سیکھیں گے اپنے مسلک کو، جب ہم سمجھیں گے اپنے عقیدے کو۔ اگر صرف رسم و رواج والے بن کر رہ گئے تو بتاؤ کیا لوگ، کیا ملے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی کبھی پورا خاندان سنیوں کا، ایک بیٹا پونا کے ہاسٹل میں پڑھتا ہے، بنگلور میں پڑھائی کر رہا ہے یا کہیں اور جب وہ گھر آتا ہے چھٹی پر تو گھر آنے کے بعد اپنے ماں باپ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہاسٹل میں اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے، ہاسٹل میں اس کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو اس کا فرینڈ سرکل ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو نہ نظر و نیاز کرتے، نہ 11ویں 12ویں مناتے، اور پھر وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جانتے کہ یہ سنی ہے تو اس کا ذہن خراب کرنا شروع کر دیتے۔ اور ہم نے اپنے بچے کو پیدائشی طور پر سنی تو بنا دیا، ہم نے اس کو پڑھانے لکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ بھی کر دیے، ہم نے اس کو انجینئرنگ کروانے کے لیے، MBBS کروانے کے لیے، نیٹ کروانے کے لیے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ہاسٹل میں بھی بھیج دیا، لیکن ہم نے اس کو اپنا دین سکھانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس کو اپنا عقیدہ سکھانے کی کوشش نہیں کی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی کبھی جب ہمارے پاس کوئی ماں روتی ہوئی آتی ہے نا اور آ کر کہتی کہ حضرت دعا کریے، میرا بیٹا کچھ دنوں سے نشہ کرنے لگ گیا ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں تھا حضرت، بہت اچھا تھا،
میری ہر بات مانتا تھا, اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن کچھ دنوں سے نشہ کرنے لگ گیا, حضرت دعا کریے کہ سدھر جائے. میں نے کہا کہ بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ جواب ملتا ہے 21 سال کا ہے. 21 سال کا. اچھا نشہ کب سے شروع کیا؟ بس یہی 2-3 مہینے ہوئے. برے دوستوں کی صحبت میں کب سے پڑا؟ کہتی یہی 2-3 مہینے ہوئے. تو میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ میں تیری اولاد کے نشاور ہونے کا رونا روں یا میں تیری تربیت کا رونا روں؟ ارے تیرا بیٹا 21 سال تک تیرے ساتھ تھا, 9 ماہ تو نے اپنی کوکھ میں رکھا, اپنی جان کو داؤں پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا, پھر 2 سال تک سینے سے لپٹا کر اپنے رگوں کے خون کو دودھ میں منتقل کر کے تو نے اس کے جسم میں دودھ داخل کیا, اس کے جسم کو طاقت دی, تو نے اس کی انگلی کو پکڑ کر چلنا سکھایا, تو نے اس کی توتلی زبان کو بولنا سکھایا, تو نے کس طرح سے اس کی پرورش کی. ارے 21 سال تک تیرے ساتھ تھا, تو کیسی ماں ہے؟ 21 سال میں تو اسے نمازی نہ بنا سکی اور 1.5-2 مہینے کی دوستی میں شرابیوں نے اس کو شرابی بنا دیا. تو قصور سارا اس کا ہی ہے, تیرا کوئی قصور نہیں ہے. تو نے کپڑا دیکھا, کھانا دیکھا, تعلیم دیکھی, اسکول دیکھا, کالج دیکھا, پاکٹ منی دیکھی, تو نے اپنی اولاد کو دنیا دینے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تیرا ہوا نہ اللہ رسول کا ہوا. کاش تو نے اپنی اولاد کے گلے میں بچپن سے, اپنی اولاد کی گردن میں بچپن سے اپنے نبی کی غلامی کا پٹا ڈال دیا ہوتا. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ہر ماں باپ چاہتے اولاد میری بن جائے, میری بن جائے, میری بن جائے. کاش اپنا بنانے کے بجائے تم نے اس کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈالا ہوتا. یقیناً جو ماں باپ اپنی اولاد کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈالتے ہیں وہ اولاد نبی کی وفادار ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی. لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں؟ میں آج میرا عنوان ہے عظمت اعلی حضرت عظیم البرکت, میرا عنوان ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں شروع میں, ابھی میں اپنے ٹاپک پر نہیں آیا, تمہید ہے, لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ہم سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا ماننے والا کہلاتے ہیں نا, کہیں الحمدللہ. بلکہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں. اعلی حضرت کی نسبت سے اپنے آپ کو بریلوی کہتے لوگ. ہم تو بریلوی ہیں, ہم تو اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں, ہم تو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے, ہم تو رضوی ہیں, ہم یہ کہتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آپ جانتے ہیں, آپ کو تعجب ہوگا, اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ریسرچ کیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اعلی حضرت کو پڑھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے, جو امام احمد رضا کی شخصیت کو پڑھ کر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں. جو جدید تحقیق آئی ہے, بالکل لیٹسٹ, اس تحقیق کے مطابق, پرانی تحقیق کے بعد میں نئی تحقیق کے مطابق اعلی حضرت عظیم البرکت کو اللہ رب العزت نے 100 سے زائد علوم پر مہارت عطا فرمائی ہے. 100 سے زیادہ علوم پر اللہ نے آپ کو مہارت دی. یہ نئی تحقیق ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آپ بتائیے 100 سے زیادہ علوم پر اللہ نے ہمارے امام کو مہارت دی, لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے نا کہ کون کون سے علوم پر وہ مہارت حاصل کیے ہوئے تھے, چلو 100 نہیں 5 گنا دو, تو اپنے آپ کو ہم مسلک اعلی حضرت کا کہلانے والے 5 بھی نہیں گنا سکیں گے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ نے ان 5 علوم پر مہارت دی, الا ماشاءاللہ. یہ مدرسے کے بچے بیٹھے, مجمع میں کوئی علماء بیٹھے, میں ان کی بات نہیں کرتا, میں عوام کی بات کرتا ہوں. ہمارے اور آپ کی طرح نعرہ لگانے والے لوگ, جلوس میں جانے والے لوگ, چادر چڑھانے والے لوگ, جو دین کو سیکھتے نہیں ہیں, بس رسمی طور پر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے لوگ ہیں, جسے اللہ نے 100 سے زائد علوم پر مہارت عطا کی. ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں 5 سبجیکٹ بھی نہیں معلوم ہوں گے کہ یہ فلاں ٹاپک, فلاں سبجیکٹ جس پر اللہ نے آپ کو مہارت عطا کی. اور جانتے اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ آج اعلی حضرت عظیم البرکت کے نام پر جہاں کہیں بھی محفل سجتی ہے, ہماری محفلوں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, یا
تو आला हजरत के नाम पर नाते पढ़ी जाती हैं। आला हजरत ने ये नात शरीफ लिखी, आपने ये नात शरीफ लिखी, हम नाते सुनाते हैं दाद वसूल करने के लिए, या फिर हम ये कहते हैं आला हजरत ने इतने फतवे दिए, आला हजरत ने कहा फला काफिर है, फला काफिर है, फला काफिर है, उसके साथ खाओगे तो तुम भी काफिर हो जाओगे, उसकी अयादत को जाओगे तो तुम भी काफिर हो जाओगे, उसकी शादी में जाओगे तो तुम भी काफिर हो जाओगे, उसके यहां बेटी ब्याहोगे तो तुम भी काफिर हो जाओगे। हमारे यहां पर सिर्फ दो चीजों पर गुफ्तगू की जाती है, या तो आला हजरत ने फला फला को फतवा दिया, आपने फला फला को काफिर कहा, या आला हजरत ने ये नाते कितनी खूबसूरत लिखी है। मैं कहता हूं जिसे अल्लाह ने 100 से ज्यादा उलूम पर महारत अता की है, जब उसका जिक्र हमारी महफिलों में होता है तो सिर्फ दो बातें ही घुमा फिरा कर क्यों की जाती हैं। आखिर इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की दीनी खिदमत का तस्करा क्यों नहीं होता, उनके खौफे खुदा का तस्करा क्यों नहीं होता, उनके इश्क रसूल का जो है तस्करा क्यों नहीं होता, उनकी शब्बेदारियों का तस्करा क्यों नहीं होता, उनके तकवा तहारत का तस्करा क्यों नहीं होता, उनकी इबादत और रियाजत का तस्करा क्यों नहीं होता। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप जानते मैंने जो कहा कि दुनिया भर में लोग इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को पढ़कर पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। आप जानते ये पीएचडी की डिग्री आला हजरत पर नहीं कर रहे हैं, आपकी तसनीफात पर की जा रही है। कोई कंजुल ईमान पर रिसर्च करके डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा है, कोई हदायत बख्शिश पर जो है रिसर्च करके डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा है, कोई अल दौलतुल मक्किया पर रिसर्च करके डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिस पर पूरी दुनिया आज रिसर्च कर रही हो, और रिसर्च सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज में नहीं है, न्यूयॉर्क में भी आप पर पीएचडी की जाती है, और अमेरिका जैसे मुल्क में भी आप पर रिसर्च किया जा रहा है। बल्कि न्यूयॉर्क और अमेरिका में कंजुल ईमान पर रिसर्च किया जा रहा है कि सबके तर्जुमे जुदा है, इमाम अहमद रजा का तर्जुमा जुदा, उस पर तहकीक जारी है। आप जरा सोचे, अल्लाह ने हमें कोई ऐसा वैसा इमाम नहीं दिया मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बल्कि कभी कभी मैं कहता हूं अगर कोई मेरे इमाम को गालियां दे तो क्या बताइए 10, 20, 25, 50 लोगों के गाली देने से मेरे इमाम की शान में कोई कमी आ जाएगी? याद रखें, चाहे वो सैयदना सरकार गौसे आजम हो, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे वो बरेली के ताजदार हो, चाहे वो मखदूम के चौचा हो, चाहे वो महबूब इलाही हो, अल्लाह अपने किसी वली को पत्थर कंकर बनाकर पैदा नहीं करता, अल्लाह अपने वलियों को चांद सितारे बनाकर पैदा फरमाता है। अल्लाह का वली जमीन के जर्रात नहीं होता, आसमान का सितारा होता है, और आसमान पर अगर कोई थूकने की कोशिश करता है तो आसमान का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसका थूक उसी के मुंह पर आकर गिरता है। तो अगर कोई मिराज रब्बानी जैसा गरीब नवाज को बुरा भला कह दे तो हमें बुरा नहीं मानना, समझ लेना कि बस इसकी तबाही का दौर आ गया है, ये बस अपने हाथों अपनी कब्र खोदने में लग गया है। अगर कोई गौसे आजम को बुरा भला कह दे तो हमें बुरा नहीं मानना, बल्कि समझ जाना कि ये अब बर्बाद होकर रहेगा, तबाह होकर रहेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो हमें आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को समझना है कि इंशाअल्लाह हमें अपने मसलक और मजहब को पढ़ना है कि इंशाअल्लाह अपने उलमा से सीखो, उलमा की महफिलों में बैठो, उनसे राबता करो। और एक बात और अर्ज कर दूं, नौजवान मेरे सामने मौजूद हैं, अगर कोई भी किसी तरह का फितूर आपके जहन में अहले सुन्नत वल जमात के अकायद या मामलात को लेकर पैदा करने की कोशिश करें ना, आप कंफ्यूज मत होना, बल्कि मैंने जो शुरू में कहा ना फिर कहूंगा, मुतमईन रहना, अल्लाह ने हमें सुन्नियों के घर में पैदा फरमाया है। हम सही मसलक, सही मजहब, सही अकीदे के मानने वाले हैं। कैसे, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। आज बताइए, दुनिया में जितने भी मुसलमान कहलाने वाले फिरके हैं, उनमें से कोई भी फिरका है जो औलिया इकराम का उर्स मनाता है? मनाता है कोई भी? कौन लोग मनाते हैं? कौन मनाता है? सिर्फ सुन्नी मनाते हैं। कौन मनाता है? सुन्नी मनाते हैं, बाकी कोई नहीं मनाता। बाकी तो रोकने वाले, एक मनाने वाला है, 72 रोकने वाले हैं। एक मनाने वाला, बाकी तो रोकने वाले। कहां लिखा है? कहां से साबित है? बल्कि बाज लोगों ने तो इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि माज़अल्लाह
ولی کے عرس منانے کو شرک تک قرار دے دیا، چادر چڑھانے کو شرک قرار دے دیا، مزار پر جانے کو شرک قرار دے دیا. یعنی انہیں جو چیز نہیں جمتی نا، جو نہیں کرتے، اس پر سیدھے کفر کا فتویٰ دے دیتے، شرک کا فتویٰ دے دیتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو اولیاء اکرام کا عرس پاک صرف خوش عقیدہ سنی منایا کرتے ہیں، باقی کوئی نہیں مناتا. اب بتائیں، غریب نواز کا جو عرس پاک ہندوستان کی سرزمین پر منایا جا رہا ہے، پچھلے سال جو آپ کا عرس پاک ہوا اس کو 800 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، غالباً 803 یا 804 ایئرس ہو چکے، 803 سال یا 804 سال. ٹھیک ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء اکرام کا عرس پاک 800 سال سے منایا جا رہا ہے. کتنے سال سے؟ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 100 سال کا عرصہ گزرا ہے. تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ اولیاء اکرام کے عرس پاک کی بنیاد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے نہیں رکھا، اس کا آغاز آپ نے نہیں کیا، لوگوں کو اس کی طرف آپ نے نہیں بلایا، بلکہ آپ سے پہلے سے ہندوستان میں اولیاء اکرام کا عرس منایا جا رہا ہے. اور سب سے پہلا عرس پاک کس کا منایا گیا؟ غریب نواز کا منایا گیا ہے، غریب نواز کا. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آپ مجھے بتائیں 803 یا 804 سال پہلے جو ہندوستان میں غریب نواز کا پہلا عرس پاک منایا گیا، کیا یہ بریلویوں نے منایا تھا؟ کیا یہ بمبئی کے میمن حضرات نے منایا تھا؟ کیا یہ یو پی بہار والوں نے منایا تھا؟ کس نے منایا تھا؟ ظاہر ہے کہ 800 سال پہلے غریب نواز کا عرس پاک انہوں نے منایا ہوگا جو اس دور میں موجود تھے. اور اس دور میں کون لوگ موجود تھے؟ اور دیکھیں تحقیق کر کے اس دور میں کون لوگ موجود تھے. تو اس دور میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے غریب نواز کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا تھا. محبت سے کہیں آپ، انہوں نے کسی ایرے گہرے سے دین نہیں سیکھا تھا. ارے مدینے کے تاجدار نے دین لے کر جسے ہند بھیجا تھا، اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، اس غریب نواز سے ڈائریکٹ انہوں نے دین سیکھا تھا. اب بتائیے، جنہوں نے ڈائریکٹلی غریب نواز سے دین سیکھا وہ دین زیادہ نہیں جانتے تھے، بعد میں پیدا ہونے والے مولوی کو زیادہ دین معلوم ہو گیا. 800 سال پہلے والے زیادہ نہیں جانتے تھے، وہ تو منا رہے تھے. بعد میں پیدا ہوئے لوگ کہنے لگے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں. اچھا، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، انہیں نہیں پتا تھا بخاری کیا ہے، مسلم کیا ہے، حدیث کیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا. یاد رکھیں، غریب نواز کسی ایسے دنیا دار پیر کا نام نہیں ہے جو پیری مریدی کی دکانداری لے کر نکلا ہے. ایسے کسی پیر کا نام نہیں ہے جو دوسرے پیروں کے کمپٹیشن میں مقابلہ کرنے نکلا ہے. ایسے کسی پیر کا نام نہیں ہے جو مدینے سے ہندوستان سفر کر کے آیا تھا لوگوں کو مرید بنانے کے لیے. ارے غریب نواز نائب رسول کا نام ہے، اور غریب نواز مرید بنانے نہیں آئے تھے، آوارہ پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے. وہ جو صدیوں سے کفر و شرک کے دلدل میں ڈوبے تھے، انہیں وہاں سے نکال کر وہ جو چاند کو معبود بنائے بیٹھے تھے، سورج کو معبود بنائے بیٹھے تھے، پتھر کنکر کو معبود بنائے بیٹھے تھے، جو درخت و دریا کو معبود بنائے بیٹھے تھے، جو ہواؤں کو بھی خدا سمجھتے تھے، غریب نواز آئے تھے ان کی آوارہ پیشانیوں کو ان باطل معبودوں سے اٹھانے، ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے. اب غریب نواز نے جو صدیوں سے کفر کے دلدل میں ڈوبے تھے انہیں وہاں سے نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے، انہیں کلمہ پڑھایا ہے. اب غریب نواز اگر صرف کلمہ پڑھا کر آگے بڑھ جاتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ کلمہ بھی پڑھتا، وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھتا، اور گھر میں جا کر آرتی پوجا بھی کرتا، وہ جا کر گھنٹے بھی بجاتا، یعنی وہ دونوں چیزوں کو مینٹین کر کے چلتا. اس لیے یاد رکھنا، غریب نواز نے جن کو کلمہ پڑھایا ہے انہیں مکمل طور پر غریب نواز نے دین کے سانچے میں ڈال دیا. آپ نے بتا دیا ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. اب بتائیے، جنہوں نے جو غریب نواز کے تربیت یافتہ تھے، جو کسی مدرسے کے زکات و فطرے پر پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ جو غریب نواز کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے، جنہوں نے قرآن غریب نواز سے سیکھا تھا،
جنہوں نے نبی کی سنت اور سیرت اور شریعت غریب نواز سے سیکھا تھا، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اور آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، 850 سال پہلے غریب نواز کا پہلا عرس پاک ہمارے اور آپ کے جیسے بے پڑھے لکھوں نے نہیں منایا تھا۔ آپ کا پہلا عرس پاک منایا تھا تو خواجہ بختیار کاکی نے منایا تھا، صوفی حمید الدین ناگوری نے منایا تھا، بابا فرید گنج شکر نے منایا تھا۔ وہ جو اپنے دور کے بڑے بڑے اولیاء صوفیہ تھے، صرف عالم نہیں تھے، اپنے دور کے ولی کامل تھے، انہوں نے عرس منایا تھا۔ اب پتا چلا جو چیز 800 سال سے ہوتی چلی آ رہی ہے وہ غلط نہیں ہے، بعد میں جو اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے وہ غلط تھے۔ معلوم ہوا منانے والے پہلے سے آ رہے ہیں، روکنے والے بعد میں آئے۔ تو ہم لوگ پہلے والے ہیں کہ بعد والے؟ جی اب یہاں پر ایک بات عرض کروں نا، بڑی مشہور بات ہے۔ کسی نوجوان سے پڑھے لکھے آدمی نے پوچھا تھا، دنیا دار نے، کہ آج تم مسلمانوں میں نا بہت سے فرقے ہو چکے ہیں، بہت سے فرقے، تم مجھے بتاؤ، ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، سچا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، صراط مستقیم پر، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم اگر مسلمان ہو تو تمہارا عقیدہ کیا، تمہارا مذہب کیا، تمہارا مسلک کیا؟ تو اس نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ میں الحمدللہ اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر ہوں جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ تو اس نے کہا باقی بھی یہی کہتے ہیں، اب تمہارے باپ دادا کا عقیدہ کیا تھا وہ بتاؤ؟ تو کہتا ہے میرے باپ دادا کا مسلک، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ وہی تھا جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے پایا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا پھر ان کے باپ دادا کا کانسیپٹ کیا تھا، اسکول آف تھاٹ کیا تھا، عقیدہ کیا تھا؟ تو جواب دیتا ہے کہ ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور ان کے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر تھے جو انہیں خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا تھا۔ تو پتا چلا آج بھی الحمدللہ ہم سنی اسی مسلک، اسی عقیدے پر ہے جو ہمیں غریب نواز نے عطا کیا تھا۔ اور غریب نواز نائب رسول بن کر آئے تھے، غریب نواز نے ہم تک کوئی نیا پیغام نہیں پہنچایا، غریب نواز نے ہم تک وہی پہنچایا جو صدیق اکبر تک میرے نبی نے پہنچایا تھا، جو میرے نبی نے عمر فاروق اعظم تک پہنچایا تھا، جو میرے نبی نے عثمان غنی اور مولا علی کو عطا کیا تھا۔ وہی مسلک، وہی مذہب، وہی عقیدہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو مطمئن رہو کہ الحمدللہ، کوئی کنفیوز کرے، کنفیوز مت ہونا۔ آج بھی ہم سے ہمارے کئی نوجوان اجتماع میں ملتے تو کہتے، میرا ایک دوست ہے کہتا ہے بخاری میں لکھا یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے، اس نے مسلم کی حدیث بھی دکھائی یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں بحث مت کیا کرو، ایسے لوگ مل جائیں، علم نہیں ہے نا، چونکہ ان کو پڑھا کر بھیجا جاتا ہے۔ اور میں نے ایک بات اور دیکھی، برا مت مانیے گا، میں نے دیکھا ہم سنی نا کبھی ایسوں میں ہو تو بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم سنی ہیں، ایسوں کے ساتھ ہو تو ہم تو چھپانے کی کوشش کرتے کہ پتہ نہ چلے کہ میں سنی ہوں۔ اور یہ بد عقیداؤں کو میں نے دیکھا، بد عقیدہ کسی اسکول کا ٹیچر ہوگا، کسی کالج کا پروفیسر ہوگا تو میتھس پڑھاتے پڑھاتے بھی اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا، سائنس پڑھاتے پڑھاتے بھی اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا۔ بلکہ میں نے جم کے ٹرینر کو دیکھا، وہ جم کے اندر ویٹ لفٹنگ کرنے والے لوگوں سے کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ میں نے خود اپنے کان سے سنا، وہ کہہ رہا تھا اپنی جان بنانے کے لیے تو اتنی محنت کر رہے ہو، ایمان کے لیے محنت کب کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا ایمان کے لیے کیا محنت کرنا ہے؟ کہتا ہے روزانہ جس طرح پابندی سے جم میں آتے ہو نا، جسم بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے 40 دن کے لیے نکلو، آخرت بنانے۔ تو وہ تو جہاں بھی ہو، جس فیلڈ میں بھی ہو، ہر جگہ اپنی چیز ظاہر کرتا ہے، اپنا عقیدہ ظاہر کرتا ہے، لیکن ہم تو چھپانے کی کوشش کرتے، کہیں پتہ نہ چل جائے میں نظر و نیاز والا ہوں، کہیں پتہ نہ چل جائے میں فاتحہ کرنے والا ہوں، کہیں پتہ نہ چل جائے کہ قبر پر جانے والا۔ سنیوں جیسے وہ اپنے آپ کو بالکل 100% پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور اپنے باطل نظریے کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، آخر ہمارا کیا پرابلم ہے؟ تو وجہ صرف ایک یہ ہے کہ ہم
ڈرتے ہیں کہ کہیں پوچھ بیٹھا کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں لکھا، کہاں سے جواب دیں گے؟ نبی کو یا کہہ کے پکارنا کہاں لکھا، کہاں سے جواب دیں گے؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، مسئلہ یہ ہے ہم نے سنی ہو کر دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا، دیکھیے گا آپ کو داڑھی منڈے جلوس میں کتنے نظر آئیں گے۔ ڈی جے بجانے والے، یہ عاشق رسول ہے، ڈی جے بجانے والا، اس سے بڑا کوئی عاشق ہی نہیں، اس کو لگتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عاشق نہیں۔ یہ تو مولانا ہاتھ باندھے باندھے چل رہا ہے، میں تو ٹھمکے بھی لگا رہا ہوں، میں تو تھرک بھی رہا ہوں، مولانا نے تو چندہ بھی نہیں دیا ہوگا، میں تو 25,000 کا ڈی جے لے کر آیا ہوں۔ ہم اسی چیز کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور ہم نے سمجھا اصل سنیت یہی ہے۔ اپنے مسلک کو، مذہب کو، عقیدے کو سیکھنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب اپنی گفتگو کو میں آخری مرحلے کی طرف لے چلتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا جو غریب نواز نے دیا، صدیوں سے وہ چلا آ رہا تھا۔ آپ جانتے میرے غریب نواز نے، ٹوٹل آپ کی عمر ہے 97 سال، 97 ایئرز، اور 97 سال کی عمر میں میرے غریب نواز نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ آپ بتائیے کوئی معمولی کام ہے؟ معمولی کام؟ آپ نے سنا ہوگا مبلغین کہتے ہیں اگلے ہفتے اجتماع میں آنا تو کسی ایک کو اپنے ساتھ لے کر آنا، آپ کسی کو لے کر آؤ گے، وہ یہاں آ کر سبحان اللہ بولے گا، آپ کو اللہ اس کی بھی سبحان اللہ کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ کو اپنا تو ملنا ہی ملنا ہے، جیسے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دو، آپ کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا، اللہ اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا، حالانکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آنا۔ آپ 2 لوگوں کو لے کر آئے، 2 آدمی آ کر یہاں کہیں سبحان اللہ، ان دونوں کو ایک ایک ثواب ملے گا، ان کی اپنی سبحان اللہ کا، لانے والے کو اللہ ان دونوں کی سبحان اللہ کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، ذرا سوچے، کسی ایک کو آپ نے اجتماع میں لایا، اس نے 10 بار سبحان اللہ کہا تو اس کی 10 سبحان اللہ کا ثواب آپ کو ملے گا۔ غریب نواز نے 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور وہ 95 لاکھ آج تک 95 لاکھ نہیں ہے، صرف ہمارے ملک میں تقریباً 25 سے 30 کروڑ ہو چکے، پڑوسی ملک میں 22 سے 25 کروڑ ہو چکے۔ ایشیا کے اکثر ملکوں میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایشیا میں اکثر کلمہ پڑھنے والے وہ ہیں جن کو کلمہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں نے پڑھایا ہے۔ اب نماز پنجگانہ کی بات نہیں کرتا، روز قرآن کی تلاوت کی بات نہیں کرتا، روزانہ صدقے فطرے کی بات نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، جب کروڑوں مسلمان، ہندوستان کا 25-30 کروڑ مسلمان جب جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوگا، ہر کسی کو اللہ اس کی جمعہ کی 2 رکعت کا ثواب دیتا ہے، لیکن ان 25 کروڑ کے سجدوں کا ثواب اللہ میرے غریب نواز کو عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ابھی ہم یہاں بیٹھے نا سبحان اللہ کہہ رہے، ہم سب کو ہماری سبحان اللہ کا ثواب، ہم سب کا ثواب غریب نواز کو، کیونکہ کلمہ انہوں نے پڑھایا ہے نا، ایمان انہوں نے بچایا ہے نا، ایمان کی دولت انہوں نے عطا کی ہے نا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو غریب نواز نے جو دیا نا، وہ صدیوں سے منتقل ہوتا چلا رہا تھا، اسی مسلک، اسی مذہب، اسی عقیدے پر ہندوستان کا مسلمان تھا جو غریب نواز نے دیا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب انگریز قابض ہوا تو انگریزوں کے مقابلے میں کالج اور یونیورسٹی والے بعد میں آئے، سب سے پہلے مدرسے والے آئے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مدرسے کیوں، اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ جو مدرسوں کی آج بھی مخالفت کی جاتی ہے، یا آج بھی حکمران جو مدرسوں سے نفرت کرتے یا ڈرتے ہیں اور مدرسوں کو بند کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، اس کی وجہ کہ ان کو پتا ہے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کا سر مدرسے والوں نے بلند کیا تھا، تو ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا۔ مدرسے صرف بچوں کو الف بے پڑھایا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی ہر اعتبار سے رہنمائی کیا کرتے تھے۔ ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ان کے اخلاق کو سنوارا جاتا تھا، کردار کو سنوارا جاتا تھا، وہاں انسان سنوارے جاتے تھے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی ان کے مقابلے میں آئے، جہاد کا فتویٰ دیا۔ علامہ کفایت اللہ کافی، بڑے بڑے ہمارے علماء، علامہ شوکت علی جوہر مقابلے میں آئے، تو انگریزوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اس ملک میں سب سے زیادہ خطرہ ہمیں مسلمانوں سے ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا،
انہوں نے کہا اب ان مسلمانوں کو توڑنا چاہیے. مسلمان اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. انگریزوں نے ریسرچ کر کے دیکھا, تحقیق کر کے, آزما کر, کہ مسلمان کو کھانا نہیں ملے گا چلے گا, پانی نہیں ملے گا چلے گا, جان قربان کرنی پڑے تو چلے گا, لیکن نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو جب انگریزوں نے دیکھ لیا کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ, اپنی جانوں سے زیادہ نبی کی محبت ہے, تو اب ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالنا ہوگا. اور جب نبی کی محبت نکلے گی, ایمان کمزور ہو جائے گا تو ہمارا خطرہ بھی ٹل جائے گا. پھر اس ملک میں ہم کتنے سال بھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگریزوں نے اس لیے جانتے ہو کیا کیا میرے پیارے آقا کے پیروانوں, انگریز جانتا تھا اگر ہم نبی کی محبت کو نکالنا چاہیں, ان کے دلوں سے ہم نبی کی محبت کو نکال نہ سکیں گے. اس لیے انگریزوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان مسلمانوں جو ہے پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو خریدنا شروع کیا جو دنیا کی دولت کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. اور جانتے ہو گلی محلے کے کسی مولوی کو انہوں نے نہیں خریدا ہے, وہ جو شیخ الحدیث کہلاتے تھے, حکیم الامت کہلاتے تھے, وہ جو بانی مدرسہ کہلاتے تھے, وہ جو بہت بڑے عالم فاضل کہلاتے تھے, جن کی توتی بولا کرتی تھی, انگریزوں نے کہا ان کو خریدا جائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اور پھر ایسے ایمان فروش لوگوں کو خریدا گیا, اور خرید کر انگریزوں نے بڑی بڑی فنڈنگ کی, ان کو بڑے بڑے القابات دیے, ان کو اچھا خاصا مال و دولت سے نوازا گیا, اور اس کے بعد انہیں یہ ڈیوٹی دی گئی اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دو. 1857 کے بعد انگریزوں کی سازش کی بنیاد, اب مسلمانوں میں کچھ سو کالڈ مسلم ایسے تھے, اسلامک اسکالرز ایسے تھے, جنہوں نے تقریریں کرنی شروع کر دی, تحریریں لکھنی شروع کر دی. اور جانتے پھر کیا لکھنا شروع کیا؟ یہ لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ. نبی کو مدد کے لیے پکارتے ہو, کوئی مطلب نہیں ہے, وہ تو قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے معاذ اللہ. یہ لکھنا شروع کیا کہ نبی جو ہے قیامت میں کسی کے کام نہیں آنے والے ہیں, بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ جو علم پاگل اور مجنون اور دیوانے کے پاس ہوتا ہے وہی علم اللہ نے نبی کو دیا ہے معاذ اللہ. بلکہ بعض بدبخت نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان کا علم جو ہے قرآن سے ثابت ہے, نبی کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو گویا ماننا پڑے گا کہ نبی کو جو اللہ نے علم دیا اس سے زیادہ علم تو شیطان مردود کو دے دیا گیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں لکھی جانے لگی. اب ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا کہ کرے تو کیا کرے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. جو کہتے ہیں کہ نبی قیامت میں شفاعت کرائیں گے وہ بھی شیخ الحدیث ہیں, اور جو کہتے ہیں بیٹی کے کام نہیں آئیں گے وہ بھی شیخ الحدیث ہیں. جو کہتے ہیں اپنی مصیبت و بلا اور پریشانی میں نبی کو پکارا کرو وہ بھی بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں, اور جو کہتے ہیں نبی کو پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ گے وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں. یہ بھی عالم فاضل ہیں, یہ بھی عالم فاضل ہیں, یہ بھی حکیم الامت ہیں, ان کے سر پر بھی دستار سجی ہے. اب آخر جائیں تو کس کے پیچھے جائیں سمجھ میں نہیں آتا. ہندوستان کا مسلمان کنفیوز تھا. ہمارے باپ دادا پردادا صدیوں سے جو کرتے چلے آ رہے تھے, آج ہمارے اسی کام کے کرنے پر ہمیں مشرک کہا جاتا ہے, کافر کہا جاتا ہے. ہم مزار پر جائیں تو مشرک ہو گئے, ہم چادر چڑھائیں تو مشرک ہو گئے, ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو مشرک ہو گئے, ہم کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کریں تو مشرک ہو گئے. ہم کریں تو کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا. ہم اس کے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے جائیں. ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا. کبھی چوکھٹے غریب نواز پر جا کر روتا تھا, کبھی چوکھٹے مخدوم کے چوچا پر جا کر روتا تھا, کبھی چوکھٹے محبوب الہی پر جا کر روتا تھا. اے اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا صراط مستقیم کیا ہے, ہم چلے تو کس راستے پر چلے, ہم جائیں تو کس کے پیچھے جائیں سمجھ میں نہیں آتا. جانتے ہو مسلمان رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا, عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق آپ آ جائیں اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں, اے عمر فاروق اعظم آپ آ جائیں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. مسلمان رو رو کر دعائیں کر رہا تھا, حتیٰ کہ رب کی رحمتوں کو اپنے بندوں پر پیار آ گیا. اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا میں تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اب کوئی نبی تو نہیں بھیجوں گا, لیکن سنو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں. میں تمہیں دوبارہ ابو بکر تو نہیں دوں گا, میں تمہیں ابو بکر تو دوبارہ نہیں دوں گا, ابو بکر کا مظہر بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں. تم مجھ سے عمر مانگتے ہو, میں تمہیں عمر تو دوبارہ نہیں دوں گا, عمر کی عدالت کا پیکر بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہوں. تم مجھ سے عثمان اور علی مانگتے ہو,
میں نہ تمہیں پھر عثمان دوں گا نہ علی دوں گا. اب ان جیسا کون آنا ہے؟ نہ عثمان آئیں گے نہ علی آئیں گے، لیکن عثمان اور علی کا غلام بنا کر میں تمہیں امام محمد رضا دے رہا ہوں. میں نے علی کے بازوؤں میں ذوالفقار کی طاقت رکھی تھی، علی کے ہاتھوں میں ذوالفقار کی طاقت تھی. احمد رضا کے بازوؤں میں تلوار کی طاقت تو نہیں ہوگی، اس کی انگلیوں میں قلم کی طاقت رکھ دوں گا. جب علی کی ذوالفقار چلتی تھی تو کفار کے جنازے نکل جاتے تھے، جب احمد رضا کی قلم چلے گی تو منافقوں کے جنازے نکل جائیں گے.